ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی تو وہ بہت تنہا تھے، تنہا محسوس کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند میں حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کی گئی۔ حضرت حوا جو ہے ان کی پسلی سے پیدا کی گئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ عورت جو ہے وہ مرد کے جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ تو جھٹ فرشتوں نے پوچھا کہ فرمائیے ان کا نام کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ انہوں نے اس نام کی وجہ دریافت کی کہ یہ حوا کیا وجہ ہے کہ کیوں ان کا نام حوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہیں، انہیں صرف اونگ دی گئی اور اس کے بعد ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام پیدا کی گئیں، تو اس لیے وہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہیں اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے آدم علیہ السلام، اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام سے اور اطمینان سے رہو، جو تم چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک خاص درخت سے انہیں منع کیا کہ اس خاص درخت کے پاس مت جاؤ۔ یہ ان کے لیے اس درخت کے پاس نہ جانا امتحان تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ انگور کی بیل تھی، بعض کہتے ہیں یہ گیہوں کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں یہ کھجور کا درخت تھا، بعض نے کہا کہ یہ انجیر کا درخت ہے۔ لیکن جو ہے اللہ پاک کی طرف اس میں یہ اطاعت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے منع فرمایا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس درخت کے پاس مت جاؤ اور جہاں سے تمہاری مرضی ہے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ یعنی اس درخت کے کھانے سے انسان کو حاجت محسوس ہوتی تھی اور وہ جنت اس کے لائق نہیں ہے۔ تو اس درخت کا بعض کہتے ہیں کہ اس درخت کا پھل کھا کر وہ ہمیشگی کی زندگی والے ہو جاتے تھے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں ورگلاتا ہے انسان کو، اس کے دل کو شیطانی جو ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ بالکل اسی طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ تمہیں درخت سے پھل اس لیے اجازت نہیں دی گئی کہ تم کھاؤ کہ تم ہمیشگی سے زندگی بسر کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ وسوسے ڈال رہا ہے شیطان۔ اور اللہ پاک نے منع فرمایا تھا کہ تم جو ہے اس درخت کے قریب مت جانا اور جہاں مرضی سے تمہارا دل کرے تم کھاؤ پیو۔ تو اس کا علم اللہ پاک کو ہی ہے اور اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا تو اس جنت کے ان دونوں کو یکسو اور الگ کر دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا وہ شیطان کے وسوسے میں آ گئی اور اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا۔